بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری باتیں۔ آپ سے میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کرنے لگی ہوں جو صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں آخرت کے، قیامت کے کچھ مناظر کا ذکر ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے ایک جگہ سے گزارتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ آپ کو آگے لے کر چلتے گئے۔ آپ نے ان سے ہر بار اور بار بار یہی سوال کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو یہی جواب دیتے گئے کہ آپ آگے چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہی بھاری بھرکم سا پتھر ہے جو وہ شخص اس دوسرے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مار رہا ہے اور اس شخص کا سر کچل دیتا ہے۔ پھر وہ پتھر دوبارہ اٹھاتا ہے، تب تک دوسرے شخص کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ وہ پتھر وہ اس کے سر پر دے مارتا ہے اور کنٹینیوسلی یہی پروسیجر وہ کرتا رہتا ہے۔ آگے جا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور شخص نظر آئے۔ ان میں سے بھی ایک زمین پر لیٹا ہے اور دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہے، جو ایک لوہے کی ہک سے اس کا جبڑا ایک طرف سے دوسری طرف تک چیر رہا ہوتا ہے، پھر اوپر سے چیر دیتا ہے اور پھر نیچے سے اس کا جبڑا چیرتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے جبڑے کو چیرتا جاتا ہے اور یہی پروسیس کنٹینیوسلی چلتا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس تندور میں سے دور سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اندر دیکھا تو مرد اور عورتیں وہاں موجود ہیں جو کہ برہنہ حالت میں ہیں، مطلب کہ بنا لباس کے ہیں اور وہ اندر پکائے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے گئے تو دیکھا کہ ایک تالاب ہے، خون کا بھرا ہوا تالاب، یعنی خون کا تالاب ہے، اور تالاب میں موجود ایک شخص کنارے تک پہنچتا ہے بڑی ہی مشقت کے بعد۔ تو اس تالاب کے کنارے پر ایک شخص آلریڈی پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بھی ایک بہت ہی بھاری پتھر ہوتا ہے، اور وہ جب کنارے تک پہنچتا ہے تو وہ شخص وہ پتھر اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور وہ پھر ڈوب جاتا ہے اور دوبارہ تیر کر مشقت کر کے کنارے تک آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کنٹینیوسلی یہی پروسیس ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کا شخص ہے جو کہ ایک آگ کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔ اس باغ کے اندر ایک اونچا سا بہت ہی خوبصورت درخت ہے اور اس درخت کے پاس لمبا سا خوش شکل انسان جس کی شخصیت جو ہے نور سے بھری ہوئی ہے، اس کے پاس کھڑا ہے اور اس شخص کے ارد گرد بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر آپ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں جن کا آدھا جسم خوبصورت اور ان کے آدھے جسم بدصورت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ سفر ختم ہوا تو آپ نے جب ان کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، تو فرشتوں نے آپ کو بتانا شروع کیا کہ جو سب سے پہلے آپ نے دو لوگ دیکھے تھے یا رسول اللہ، جس میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا بڑے ہی بھاری بھرکم پتھر سے سر پھاڑ رہا تھا، کچل رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور بڑی ہی بے پرواہی سے نمازیں پڑھتے تھے، بہت نیت اچھی نہیں رکھتے تھے، جلدی جلدی میں نمازیں پڑھتے تھے یا بالکل ہی نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری طرف ذکر کیا کہ دوسرے وہ شخص جس میں ایک شخص دوسرے شخص کا جبڑا چیر رہا تھا، تو بتایا کہ یہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اور ان کا جھوٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا تھا۔ تیسری جگہ جہاں تندور میں بہت ہی برہنہ حالت میں مرد اور عورتیں چیخو پکار کر رہی تھی اور ان کو پکایا جا رہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو خون کے دریا میں تیر رہا تھا اور اس شخص کو پتھر مار کر دوبارہ ڈبا دیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتانے لگے کہ وہ شخص ہے جو سود کا کاروبار کرتا تھا، یعنی ربا یا انٹرسٹ میں ڈیل کرتا تھا۔ پھر ان کا پوچھا گیا جو ایک آگ کے ارد گرد بہت ہی خوفناک حالت میں
چکر لگا رہا تھا، تو بتایا گیا کہ یہ اصل میں جہنم کا دروگا ہے، مالک ہے جہنم کا، دی گیٹ کیپر آف ہیل۔ پھر پوچھا اس شخص کے بارے میں جو بہت ہی خوبصورت باغ میں، بہت ہی خوبصورت درخت کے پاس، بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک کھڑے تھے، جن کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ تو بتایا گیا کہ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد وہ بچے کھیل رہے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے ہیں، جو پاک روحیں ہیں۔ پھر آخر میں ان کا پوچھا گیا جن کے آدھے جسم بہت ہی خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے کام بھی کرتے تھے اور برے بھی، مطلب برابر کرتے تھے۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے حوض کوثر میں ڈوب کر آؤ۔ ایک دفعہ وہ جب حوض کوثر میں ڈوب کر واپس آئیں گے تو ان کے پورے جسم صاف ستھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ حدیث آپ سے شیئر کرنے کا اور آپ کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو مرضی کرے، جیسے مرضی اعمال کرے، ہم سے اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، تو اس میں ہمارے چند اعمالوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے لازمی ہمارے گناہوں کا حساب لے گا، پھر چاہے ہمیں اس کا حساب دنیا میں دینا پڑے یا آخرت میں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرتے ہیں، جو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں، یا جو گناہ مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کے لیے تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اور ان کے لیے رزق کا وسیلہ وہاں سے بناتا ہے جہاں سے ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں نا، بے شک اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جاننے اور سننے کے بعد بہتر ہے کہ گناہوں سے بچا ہی جائے۔ اسی طرح مزید معلوماتی ویڈیوز اور حاصل کرنے کے لیے اور باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔